کہ یہ 12 سال بعد ناظرین یہ ایونٹ آ رہا ہے اور اس میں آپ کی ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی. تو یہ یاد رکھیں. وہ ٹائم پوچھیں گے امپورٹنٹ کون سا جس میں آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. مذہبی فساد اور مذہبی جو اب آپ کو پوری دنیا میں لہر نظر آئے گی مذہب. ٹھیک. دوسرا یہ کہ یہاں سے جو شروع ہوگا وہ سسٹین کرے گا. 3-4 ماہ تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ایک عجیب سی مستقل مزاجی سی رہے گی اور کرم اور فضل رہے گا. اب باقی حالات دیکھیں جب میں نے کہ مذہبی فساد بھی ہے, یہ بھی ہے, جنگ بھی ہے اس ایریے میں اچانک. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا ایونٹ آ رہا ہے جوپیٹر ایگزالٹیشن کا, اور اس پر ہم نے بہت بہترین ویڈیوز بھی کی ہیں. اور آج میں اسامہ علی صاحب سے جو سوال کروں گا دنیا کے حوالے سے پوچھوں گا کہ دنیا میں بہت سے لوگ پریشان ہیں, ٹینشن میں ہیں, کسی کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کو گولڈ میں مسئلہ ہو رہا ہے, کوئی پیسوں سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. آج میرے ناظرین کو اسامہ علی صاحب ایسی باتیں بتائیں کہ یہ جوپیٹر ان کو کہیں سے بھی چیزیں نہ ملیں, کہ یہ جوپیٹر ان کو اتنی رحمت دے, اتنے فائدے دے کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں, رحمتیں, خوشیاں اور وہ چیزیں ساری آ جائیں. اور سب سے بڑی بات کہ یہ 12 سال بعد ناظرین یہ ایونٹ آ رہا ہے اور اس میں آپ کی ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی. تو یہ یاد رکھیں. وہ ٹائم پوچھیں گے امپورٹنٹ کون سا جس میں آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. آپ تو دیکھتے ہیں ہر مہینے دعا کی قبولیت آتی ہے, یہ پورے سال آپ کی دعائیں جو ہیں قبول ہوتی رہیں گی. یہ ٹائم مس مت کیجیے گا. یہ 12 سال بعد وقت آ رہا ہے. آئیے جانتے ہیں اسامہ علی صاحب سے کس کس کو فائدہ ہو رہا ہے, بہترین قسم کا فائدہ ہو رہا ہے. آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں جوپیٹر ایگزالٹیشن جو ہے وہ ایک واقعی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. ڈیوائن خدا پرستی کا, خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کا, خدا کی طرف سفر کرنے کا, خدا کے کرم کو لینے کا, فضل کو لینے کا ایک پورٹل اوپن ہو جاتا ہے. اس میں آپ کو ہدایت ملتی ہے, اس میں آپ راہ راست پہ آتے ہیں, اس میں آپ اپنی غلطیاں سدھارتے ہیں, اس میں آپ گناہوں کی توبہ کرتے ہیں, اس میں آپ بندے کے پتر بن جاتے ہیں. ان شارٹ اس پہ آپ کا دل مصلح کی طرف, آپ کا دل دعاؤں کی طرف, دل وظائف کی طرف, دل مذہب کی طرف راغب ہوتا ہے. اور یہ سارا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس میں ایک چیز بس نیگیٹو ہوگی کہ جو مذہب کی طرف آپ لوگ تو جائیں گے, لیکن ساتھ ہی اس کی مذہبی فساد کی جو سیٹرن پائسز میں بیٹھا اپنا کام کر رہا ہے, سائیکل کو پورا کیے بیٹھا ہے. مذہبی فساد اور مذہبی جو اب آپ کو پوری دنیا میں لہر نظر آئے گی مذہب. لیکن ہر کوئی کیونکہ مذہب کی طرف ڈھونڈنے نکلے گا خدا کو, تو پھر تھوڑی سی شیطان اپنا بھی کام کرے گا اور معاملات کو ہوں گے. دنیا پہ اثرات میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ سکونوں میں, سکھ میں, لاک ڈاؤن میں, راوی چین ہی چین لکھے گا, موسٹ پروبیبلی اس کے چانسز ہائی ہوں گے. ہونے کو تو جس کو کہتے ہیں کہ جو یہ جنگ ہے یا یہ ساری جو اس خطے سے صورتحال ہے ایران سے لے کے ساری, اس کو ایک ہولڈ آ جائے, اس کو ایک بریک لگ جائے 2 جون سے جب جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہو. لیکن وہ بریک پھر مجھے یوں لگتی ہے کہ کوئی بیماری وائرس کی کہانیاں کر کے امریکہ کوئی کہانی کرے اور روک دے سارا کچھ, اور پھر بس دنیا کرونا جیسے ہو رہی تھی, لاک ڈاؤن اور یہ کہانیاں شروع ہو جائیں, اور شیطان اپنا میڈیا کا طاقت دکھائے کہ کیسے میں لاک کر دیتا ہوں, کیسے میری گرپ ہے یہ مطلب. لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان, ایران, افغانستان, انڈیا, یہ جو کینسیرین ایریا, وہ تمام ایریاز جہاں زرعی ملک, کینسیرین ایریا زرعی ملک اور بڑی آبادیوں کے ملک, وہ کینسر ایریا کہلاتے ہیں پبلک کے. اور اس میں جوپیٹر کا آنا صرف زرعی علاقوں کو, زراعت کو, پبلک جہاں بہت زیادہ ہے ادھر خصوصاً لاک ڈاؤن کر دے گی, یا یہ شیطان جیسے کہتے ہیں نا کہ شیطانوں کی دہشت ایسی پھیلائی جائے گی کہ آپ لاک ڈاؤن میں ہوں گے. یہ ایک ہینٹا اور امبولا اور فلانا. اس کے بعد جو اس کا سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ
यूटिलाइजेशन है बेसिकली वो 18 तारीख से शुरू होगी। वैसे तो ये एग्जॉल्टेशन में आ गया 2 जून, लेकिन 17 की शाम से मतलब मगरिब के बाद से असर मगरिब का गुस्ल करें, मगरिब पे गुस्ल करके अपनी जैसे कहते हैं कि कोई वजीफ़ा शुरू करें, कोई दुआएं शुरू करें, कोई किसी ने ओपनिंग करनी है करे, किसी ने रिश्ता करना है करे, किसी ने कंपनी की लॉन्च करनी है करे, किसी ने पहली बोनी करनी है करवाए, जो भी यहाँ से शुरू करें। और यहाँ का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ जो काम शुरू कर गए आप वो सस्टेन करेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, दूर तक जाएगा, और उसको दोबारा कभी वो जैसे कहते हैं मौका मिल जाए आपको। ये नहीं तौफीक इलाही है, लाहौल की तस्बीह करें कि अल्लाह तौफीक भी दे, कुव्वत भी दे इसको यूटिलाइज करने की इस मौके को, लेकिन ये भी दुआओं से ही होगी, ऐसे नहीं मिल जाएगी। लेकिन अगर मिल गई, शुरू कर लिया, तो फिर बड़ी दूर तक आपको कोई फिक्र फाका नहीं होगा, बल्कि 3-4 माह जो अगले होंगे उसमें तो मज़ा ही आ जाएगा आपको, और लाइफ एक थमी हुई लाइफ, पुरसकून लाइफ, आसानी से सब होगा और अफरा तफरी के बगैर होगा। और उसमें मुझे ये लगता है कि जो आपने गोल्ड का भी बताया था ना, ऊपर जाएगा। गोल्ड के जो जाने की डेडलाइन है ना वो है यही 15, और सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि 2-3-4 जून को पीक किसी तरीके टच कर जाए, ये एक्सपेक्टेड होगी। और वैसे मुझे लगता है कि जून के जब आप गोल्ड से कुछ भी, जिन्होंने अपने कोई घर के या किसी भी चीज़ के टारगेट्स बनाए हुए हैं, तो जून से आगे मत जाएं। वैसे तो जुपिटर तो एग्जॉल्टेड रहेगा, लेकिन सन बुल टॉरस में नहीं रहेगा, सन टॉरस में नहीं रहेगा और जुपिटर तो रहेगा एग्जॉल्टेड। तो अकेला जुपिटर जो है वो आपको कोई गोल्ड को कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप फिर दुनिया टॉरस की वजह से, सन टॉरस में जो रहेगा उसकी वजह से ये मार्केट को चांसेस हैं कि अप जाए, लेकिन जब वो निकल जाए और अकेले मामला आ गया जुपिटर पे, तो फिर जुपिटर आपको हो सकता है कि अल्लाह तौबा की तरफ लगा दे। तो फिर ये भी हो सकता है कि आगे ये एग्जॉल्टेड तो रहे, पीक तो बहुत ऊंची भी जा सकती है कि हमने जो सोची ना हो गोल्ड प्राइस वहां चली जाए, लेकिन उसके बाद खतरा ये मौजूद है कि हुकूमतें गोल्ड पे पाबंदी लगा दें, हुकूमतों के इख्तियार ख़त्म होने लगे और हुकूमतें गोल्ड बाइंग पे सेलिंग पे पाबंदी लगा दें, कैप लगा दें कि एक बाली खरीद सकते हैं, एक अंगूठी खरीद सकते हैं, शादी पे सिर्फ एक लॉकेट, इस तरह का हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि बिल्कुल ही बैन कर दिया जाए किसी अंदाज से। तीसरा ये भी हो सकता है कि लोग घरों में जब लॉकडाउन में सुख में पड़े होंगे तो अब गोल्ड क्या लेना है, तो मौका आ जाएगा। मौका जैसी अपनी पीक बनाए, आपने बस फिर लालच में नहीं पड़ना, लालच बुरी बला है, अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर लें। उसके बाद हो सकता है जाने को तो आप 5.5 तक चला जाए, आप 2 जून को 6 तक चला जाए, बाद में कल को हो सकता है 8 पे भी चला जाए, लेकिन आप लोगों को अपने दिल को पक्का करके, जैसे कहते हैं ना कि वो अपना घर लें, अपनी बकरियां लें, अपना जो काम करना है उस कमोडिटी में शिफ्ट कर जाए, क्योंकि आगे दुनिया कोई गोल्ड पे नहीं चलने वाली। गोल्ड पे यूं जरूर चलने वाली है जो अभी जैसे अनसर्टेनिटी अबाउट द वेल्थ, लेकिन क्या गोल्ड को चक्कियां मारेंगे क्या? तो बेहतर है कि अपनी सेल्फ सफिशिएंट जो फूड है, मुर्गी है, बकरियां हैं, इनको किसी तरीके पढ़ लिख के, आजकल तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, छतों पे रखें, अपना निज़ाम बनाएं। एक बंदा कितनी बकरियां ले? देखें, अगर ये तो अब उसकी उस पे है कि वो कितना स्टार्ट में कर सकता है, और एक बकरा लेके छोटी मेरा ख्याल है 10-15 से शुरू करना चाहिए एक बकरा, और एक बाकी सारी 15-20 बकरियों से स्टार्ट कर सकता है प्रॉपरली, लेकिन पढ़े लिखे तरीके से। खिलाने का पहले ले, फिर बाद में बकरी ले। मोस्टली ये होता है कि हम लालच में सारी बकरियां ले लेते हैं, चारे के पैसे नहीं रखते। तो सबसे पहले चारे के पैसे रखो, जब वो चारा 6 महीने का हो अब लो,
کھلانے کی ان کی چیزیں پہلے خریدنی ہے، پھر بکری خریدنی ہے، پھر کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، پھر وہ بچہ دیا تو پروفٹ ہی ہے، بچہ دیا تو پروفٹ ہے۔ لیکن مار کہاں کھاتے ہیں؟ ہوتا 5 لاکھ ہے، مان لو کسی کے پاس 15 لاکھ ہے، ساری کی بکریاں اور شیڈ بنا لیا، کھانے کا سوچا چلو جی کھاتے رہیں گے، کوئی ادھر کھلا لیں گے، نہیں، پہلے کھانے کے پیسے فل، ان کی ایک دن کی خوراک لگائیں، کتنی دینی ہے، کتنی، وہ سب کچھ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے اب تو، وہ رکھیں، اس کے بعد لائیں بکری، پہلے خوراک خرید کے لائیں۔ اس طرح کیا تو کبھی بکری گھاٹا نہیں دے گی، کوئی جانور بھی نہیں گھاٹا دے گا۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے شادی کے دن رکھنے 17-18 تاریخ رکھیں، آپ نے کوئی بزنس اوپننگ ہے 17-18 رکھیں، شام کو 17 کی شام، جون میں، کیونکہ جوپیٹر جب اس نکشتر میں آئے گا پشیا میں تب، کیونکہ مون تو آلریڈی ہوگا، گج کیسری بھی بنے گا، اس دن پیسہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس دن فون اٹھائیں، جس نے ریکوری کرنی ہے کرے، فون مارے، پیسے پوچھیں، ادھار والے ادھار بھی مانگیں گے تو مل جائے گا۔ 17-18 جون، 17 کی شام سے 18 کی صبح تک، بس تھوڑے ہی گھنٹے ہوں گے، کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں سارے سر کام کر سکتے ہیں، اوپننگ بزنس کی، شادی بیاہ، کچھ بھی؟ ایوری تھنگ اس میں ہونی چاہیے، سب اس میں ہونا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ یہاں سے جو شروع ہوگا وہ سسٹین کرے گا، 3-4 ماہ تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ایک عجیب سی مستقل مزاجی سی رہے گی، اور کرم اور فضل رہے گا، ڈیسپریٹ مطلب ایک ڈیسپریشن نہیں ہوگی۔ اور باقی جو اس کا میں سمجھتا ہوں پوری دنیا پہ وہ یہی ہے کہ آپ سکھی ہوئے ہوں گے۔ اسی کو دیکھ کے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ لاک ڈاؤن میں نظر آتے ہیں، کیونکہ میرا دماغ الٹا چلتا ہے، اسی لیے وہ سمجھ نہیں آتی ایسٹرالوجرز کو کہ یہ ہو کیسے رہا ہوتا ہے، پریڈکشنز ہوتی کیسے ہیں اور صحیح کیسے ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں ناک کی سیدھ میں بالکل ایسٹرالوجی کو یوں نہیں دیکھتا جیسے لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ تو کہتے تھے کہ دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہے، لیکن میں نے اس کو اس طریقے سے دیکھا کہ اللہ کا فضل ہے، اگر اللہ کا کرم ہے تو اللہ کا حقیقی کرم تو ہے کہ فلک اور اسامہ گھر ٹکے بیٹھے ہیں، اصل فضل تو یہی ہے، اور عوام کو آلسی کرتا ہے۔ دوسرا جو ٹیکنیکل نقطہ جہاں سے میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا بھی عوام کو آلسی کرتا ہے، جتنے آپ کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں نا یہ مادے، لیکوڈ ان ٹرمز آف لیس دار مادے، بلغم، یا جو آپ کو عموماً کہا جاتا ہے آپ کا پارٹ ہے، آلس، جو سست کرتے ہیں، لیزینس، تو اب یہ اس کو رول کرتا ہے، یہ اب اپنی ایگزاسٹڈ پوزیشن پہ عوام کو لیزی کر رہا ہے، آلسی کر رہا ہے، کینسیرینز کو موٹا کرے گا، پڑے پڑے، یہ تو پہلے ہی سکھ لینے کے چکر میں ہی پیدا ہوئے ہیں، سکھی سکھ لینے کے سب سے زیادہ شوقین یا دائی جن کے لیے سکھ بنا ہے۔ تو جوپیٹر تو بس یہ تو پڑ گئے تو موٹے تو ہوں گے، لیکن ساتھ لیزی کرے گا، لیزی کرے گا تو منڈین ایسٹرالوجی کے حساب سے دیکھو تو کینسر سائن میں ایگزالٹیڈ کا مطلب عوام کو لیزی کر رہا ہے۔ اب باقی حالات دیکھے جب میں نے کہ مذہبی فساد بھی ہے، یہ بھی ہے، جنگ بھی ہے اس ایریے میں اچانک، تو پھر یہی سمجھ آئی کہ عوام گھروں میں کیوں ہوگی، سکھی کیوں ہوگی، پڑے کیسے ہوں گے، شیطان، مطلب ٹیکنیکلی تو شیطان نے آپ کو انگلی دی ہوتی ہے، یہ آگ، یہ پیٹرول، یہ جو الیکٹریسٹی، یہ بجلی، یہ سب کچھ جو ہے یہ سب شیطانی ایک نیٹ ورک کا وہ ہے۔ ایکچولی بجلی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات آپ لوگوں کو جب سمجھ آئے گی نا اس وقت تک تو آپ لوگ میرا خیال ہے پراپر، بس آپ کے اور جنت کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس دن میری یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ بجلی بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ تو انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں نا، بجلی بھی ٹھیک نہیں ہے، جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی اس دن آپ اور جنت کے درمیان میں بس ایک باریک سا پردہ ہوگا، یہ پتہ اس کو سمجھ آئے گی اس بات کی۔ تو اس لیے آپ یوں دیکھیں کہ ایمانداری سے اپنا کبھی ایکسپیرینس کریں کہ جب لائٹ چلی جاتی ہے، یو پی ایس ختم ہو جاتا ہے، سب ختم ہو، موبائل کی بیٹری ڈیڈ، اب آپ سوچئے گا کبھی اپنی زندگی، آپ پڑھے ہوں گے، آپ کو لگے گا آپ نئے نئے سے ہیں، جیسے آپ کو لگے گا آپ کچھ سی نئی سی دنیا میں آگے، کچھ نئے نئے سے ہیں، پھر آپ سوچنے لگیں گے، پھر کتابیں، پھر جسم، حرکت، اچانک آپ کو لگے گا آپ بدلے سے ہیں، بدلے سے ہیں۔ اور یہ سچویشن جو ہے یہ ہے آئیڈیل ہیومن بینگ کی، جب وہ صرف اپنے ساتھ ہے، ورنہ جو اس کو پاگل بنایا ہوا یوں 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 خدا کو کیا یاد کرنا، اس کو اپنے ہی ہوش نہیں ہے۔ آپ کی اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے جب بجلی بند ہو جاتی ہے،
बंद हो जाती है। आपकी महसूसात अच्छे हो जाते हैं, हिस्सें तेज हो जाती हैं। तो ये है जुपिटर एग्जॉल्टेशन का जो टाइम है। मजहबी फसाद दुनिया में ज़्यादा हो सकता है इस टाइम पे, इसके बाद से लॉकडाउन की हाई चांसेस रहेंगे, लेकिन साथ ही इससे एक अच्छी उम्मीद है कि इस टाइम में फिर ये जंगे वंगे बंद भी हो सकती हैं। अच्छा, ये तो करा सकता है अपने इस टाइम में एक होल्ड, अच्छा खासा होल्ड दे सकता है, लेकिन उस होल्ड से पहले क्या कुछ हो जाए अभी मई रहता है बाकी, अभी मई बाकी है। इसलिए फिर ये कोई अच्छी उम्मीद नहीं लगा, मतलब इधर से अच्छा खासा जंग हो के बाद में जो वो सारे कारतूस ही चले पड़े हो तो फिर और बात है। तो इसलिए मुझे ये लगता है। और फिर ये होता है कि अवाम जैसे होश ही आ जाए अवाम को, तो अवाम को अगर होश आ गई तो फिर तो सारे सियासतदानों को उठा के बाहर नहीं मारेंगे। जी, तो बड़ा ज़बरदस्त उसामा साहब आपने बताया। तो नाज़रीन, आई होप आपको जुपिटर की असल जो सेंस है वो समझ आ गई होगी। बाकी ज़ोडिएक के ऊपर भी जुपिटर पर बड़ी ज़बरदस्त वीडियो की है, वो आपने मिस नहीं करनी, वो भी अपलोड है, वो ज़रूर देखें। आपके तमाम ज़ोडिएक फैन के दिल खुश हो जाएँगे कि हमारे पर इतनी ब्लेसिंग्स जो हैं, ये जुपिटर जो एक्सॉल्ट हो रहा है, इसमें फ़ायदे हो रहे हैं आपको। तो अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा अली साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।